الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم ایک تاریخی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں رحماء بینہم تھے، یعنی آپس کے اندر وہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح جوئی کے ساتھ رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اسی طرح فرمایا اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب۔ اور اسی طرح فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر قیامت تک آنے والے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہدایت پانا چاہتے ہیں، تو ہدایت ان کو تب ملے گی جب وہ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اتنی زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، حدیث کی تمام کتابوں میں ان حضرات کے فضائل موجود ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داریاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک بیٹی نبی کے گھر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یک کے بعد دیگرے دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، اور حضرت جعفر طیار جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی بیوی کا نکاح کر دیا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اسماء بنت امیس۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ حضرت حسین، حسن، محسن یہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح بیٹیوں میں ایک کا نام زینب، ایک کا نام ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو اتنی زیادہ محبت کے باوجود، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 سال خلافت، اور پیچھے انہیں کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، حسین بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اس میں بھی سارا عرصہ یہ دونوں حضرات ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بلوائیوں نے اور یہودیوں نے حملہ کرنا چاہا تو ان کے گھر کا پہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا، اپنے بیٹے حسن حسین رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ اپنے استاد کا پہرا دو، اس کے گھر کا پہرا دو۔ تو اتنی زیادہ محبت۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں پڑھایا، بلکہ حضرت علی کے کہنے پر پڑھایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ اس قوم کا امام بنے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کسریٰ کا جب علاقہ سارا فتح ہوا تو کسریٰ کی یزدگرد، اس کی 2 بیٹیاں وہ مال غنیمت کے طور پر قیدی بنا کر لائی گئیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادیاں ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، تو ہمیں 2 شہزادے چاہیے، ہمیں 2 شہزادے چاہیے جن کے ساتھ میں ان کا نکاح کروں۔ تو ایک شہزادہ حضرت حسین، یعنی ان کے ساتھ نکاح کیا گیا ایک کا، اور ایک کا نکاح کیا گیا محمد بن ابو بکر ان کے ساتھ۔ تو مطلب یہ کہ اتنی زیادہ محبت اور محبت کے بے شمار واقعات، اس کے باوجود یہ شیعہ حضرات کس طرح سے مسلمانوں اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان ایک پروپیگنڈا کے ذریعے سے نفرت بیان کرنے پر
کس طرح کامیاب ہو گیا، ثابت کرنے پر کس طرح کامیاب ہو گیا، اور کس طرح سے یہ کامیاب ہو گیا کہ ان کی آپس کے اندر اتنی گہری دوستی، اتنی گہری رشتہ داری، اس کے باوجود ان کے درمیان اس نے نعوذ باللہ نفرت ثابت کر دی، اور اب بہت سارے ماننے والے بھی ان کے موجود ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ، ویسے تو ایک تاریخ ہے عبداللہ بن سبا سے چلی اور اب تک چلی آ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حملہ بڑی دور سے شروع کیا گیا، یعنی ایران، چونکہ کافی فاصلہ ہے ایران اور عرب کا، تو ایران سے یہ کام شروع کیا گیا، ایران، عراق اور اس طرح کے علاقوں سے، دور سے، اور ان کے اندر یہ باتیں پھیلائی گئیں کہ حضرت علی کا حق نعوذ باللہ مارا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سوچیں کہ جو خود پیبند لگے کپڑے پہنے اور جو فوت ہوں تو ان کے گھر کے اندر ایک پائی بھی مال غنیمت ایک پائی بھی وراثت کے طور پر نہ ہو، بلکہ کسی کا قرضہ دینا ہو، تو وہ کیا دوسرے کا حق مار سکتا ہے؟ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کپڑوں پر بھی پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی مال بہت زیادہ دیا تھا، ان کے سخاوت کے واقعات مشہور ہیں۔ تو انہوں نے دور سے یہ بات شروع کی، یعنی دور پہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اور اب تک کے اتنے وسائل تو تھے نہیں کہ اصل بات تک وہ پہنچ جاتے، تو عوام ان کی باتوں میں آ گئی، عوام نے ان پر یقین کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آ چکے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ دونوں لشکروں میں موجود تھے، حضرت علی کے لشکر میں بھی تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی تھے، دونوں کو آپس میں ابتدائی طور پر یہ بھڑکاتے اور پھر بعد میں جنگ شروع ہو جاتی، یعنی ادھر سے تیر برسا دیتے، وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں امیر معاویہ کے جو مجاہدین ہیں، اصل مجاہدین، وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے بھی یہ تیر برسا دیتے، وہ سمجھتے کہ شاید وہ حملہ کر رہے ہیں، تو پھر آپس میں جنگ شروع ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں لڑائی کروائی گئی، اور سب سے بڑا حادثہ پیش آ چکا تھا اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ تو یہ واقعات جب پھیل گئی ادھر عراق کی طرف اور ایران کی طرف آئے، تو بہت ساری ذریت ان کی مطیع اور ان کی تابع بن گئی، اور انہوں نے ان باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا کہ واقعتاً نعوذ باللہ ان حضرات کے ساتھ، ان حضرات کے درمیان محبت نہیں بلکہ نفرت تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک نہیں پڑھتا، شیعہ قرآن پاک نہیں پڑھتا، نہ ہی آج تک کوئی شیعہ قرآن کا حافظ پیدا کر سکا ہے، یہ نہ تو قرآن پاک پڑھتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ یہ حدیث پاک پڑھتا ہے کہ اس کو صحیح سمجھ آ سکے، اور نہ یہ مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے کہ چلو کلمہ پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے ان کو ہدایت مل سکے، نہ یہ نماز پڑھتا ہے مسلمانوں والی، امت والی، یعنی اہل سنت والجماعت والی نماز بھی نہیں پڑھتا، اور اسی طرح سے اس کے عقائد، نظریات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو یہ انہوں نے اس طرح سے پروپیگنڈا کیا، اور اس طرح سے ان کے بہت سے ماننے والے پیدا ہوتے گئے، اور اب پاکستان، ہندوستان اور ایران اور مختلف علاقوں میں ان کے ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں، اور بے شمار ذریت ان کی پیدا ہو گئی ہے، جو کہ 10 محرم، بلکہ محرم کے شروع سے ہی ایک پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ صحابہ اکرام پر بھونکنا شروع کرتے ہیں، یہ اپنی ہی قبر کالی کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اور کسی کا کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ایک وجہ میں نے بتائی ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی ایک وجہ پھر دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی وہ ماننے والے تھے، ان سب نے دور رہ کر یہی بات لوگوں کو پڑھائی، لوگوں کے ذہنوں میں اتار دی کہ نعوذ باللہ ان صحابہ اکرام کی آپس میں رنجشیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جس کی وجہ سے بنو امیہ اور بنو ہاشم جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، اور اس کے بعد البتہ ان کو مختلف خلفاء کے زمانے میں اقتدار میں جگہ ملی، تو پھر ان کا مذہب چونکہ سرکاری بن گیا اور پھیلنا شروع ہو گیا، اور ایک عرصہ تک یہ مصر کے اندر بھی حاکم رہے، فاطمی حکومت رہی، اور اسی طرح جب جلال الدین اکبر ہندوستان میں آیا تو اس وقت بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا، جس کی وجہ سے ان کا مذہب کافی پھیل گیا۔ تو یہ چند وجوہات ہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے
یہ مذہب پھیلا، اور یہ جو فرقہ جو ہے، مذہب نہیں ہے یہ ایک فرقہ ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی واضح دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، جس سے یہ ثابت کر سکے نعوذ باللہ صحابہ کرام میں کوئی لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کو بھی صحابہ کرام کے بارے میں بولتے ہوئے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ لیکن اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اور لگتا یوں ہے کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے، تو جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کی اس سے دشمنی ہے، اور جس سے اللہ کی دشمنی ہو اس کو ہدایت ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ جو لوگ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان شیعہ حضرات کو تو ہدایت مل جاتی ہے، وہ سنی بھی کئی بنے ہیں، لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں اپنی بات پر اور صحابہ کی گستاخی پر ڈٹے رہتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی لشکر تو بنایا نہیں جو ان کو سزا دے سکتا ہے، چونکہ انہوں نے پوری قیامت تک چلنا تھا، اور کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہے نہیں، تو ان پر کوئی ایسا لشکر مسلط نہیں ہو سکتا تھا جو پوری ہسٹری یعنی کہ صدیوں تک ان کو سزا دیتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ یہ خود اپنے آپ کو سزا دیتے رہے۔ یعنی دیکھیں قدرت کا کیسا انتقام ہے، اپنے اولیاء کی گستاخی کا، صحابہ اکرام کی، نبی کے یاروں کی گستاخی کا کیسا انتقام ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے ایک آدمی نے سنایا کہ ایک نوجوان شیعہ، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے اس طرح سے اپنے اوپر وہ تلوار کا وار کیا تو اس کا پیچھے سے جو کمر ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، آدھی کمر اس کی کٹ گئی۔ اتنی سخت سزا یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔